السلام علیکم ویورز۔ میری بیوی نے چھت پر بنے کمرے کو کلینک بنا لیا، جہاں وہ بانجھ عورتوں کا ایسا شرطیہ علاج کرتی کہ وہ جلدی حاملہ ہو جاتی، اور میری ڈیوٹی سیڑھیوں کے پاس بنے کاؤنٹر پر لگا دی اور سختی سے منع کر دیا کہ وہ اوپر اندر ہرگز نہیں آنا، کیونکہ اندر عورتوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں مان جاتا، کیونکہ میری بیوی ڈھیروں پیسے جو کما رہی تھی، مگر مجھے اس وقت بہت حیرانگی ہوتی جب کلینک میں وہی عورتیں جاتی جنہوں نے ٹوپی والا برقع پہن رکھا ہوتا۔ ایک دن مجھے بیوی پر شک ہوا تو میں بھی برقع اوڑھ کر اندر گیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ہماری چھت پر بنے کلینک کی دھوم دور دور تک جا پہنچی تھی۔ میری بیوی سارا دن چھت پر بیٹھی بانجھ عورتوں کا معائنہ کرتی رہتی تھی۔ میں کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ میری بیوی نجمہ مجھے بھی اچھی خاصی تنخواہ دیتی تھی۔ زندگی میں بڑا چین تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی دونوں ہاتھوں سے پیسہ کما رہے تھے۔ میں آج پھر کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا جب ایک مرد اور عورت میرے پاس آئے اور نجمہ سے ملنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اس عورت کو نجمہ کے کلینک میں داخل ہونے دیا، جبکہ اس کے شوہر کو سیڑھیوں کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کو بولا، لیکن وہ کلینک میں جانے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے اس مرد سے کہا، بھائی صاحب، اوپر کلینک میں صرف آپ کی زوجہ ہی نہیں گئی، اور بھی بہت ساری خواتین موجود ہیں۔ ہمارے ہاں علاج مکمل رازداری سے ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر مجھے علاج کے لیے آپ کا بلڈ گروپ بھی چاہیے، اس لیے آپ ادھر ہی تشریف رکھیے۔ وہ آدمی میری بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ اس کی بیوی کلینک کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس سے کلینک میں داخل ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا۔ اس کی بیوی کلینک کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اسے کلینک میں داخل ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا جب دو برقع پوش عورتیں مجھ سے کلینک جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ یوں 2 گھنٹے کے بعد اس عورت کا شوہر اکتا گیا تھا۔ وہ بولا، اور کتنی دیر لگے گی؟ میں نے کندھے اچکا کے کہا، کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے بھی کلینک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مرد بس صبر کر کے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کی بیوی باہر آ گئی تھی۔ میں نے جانچی نگاہوں سے اس عورت کے چہرے کو کھوجا تھا، وہاں امید کے دیپک روشن ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اس عورت کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اس میں کوئی دوا وغیرہ نہیں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ میاں بیوی جب ہمارے گھر سے نکل گئے تو وہ 2 برقع پوش خواتین بھی باہر چلی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد نجمہ بھی کلینک سے نکل آئی تھی۔ اس نے چہرے سے ماسک اتارا اور ہاتھوں سے دستانے اتار کر ڈسٹ بین میں پھینک دیے تھے۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر میں غور سے نجمہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کافی اچھے موڈ میں لگ رہی تھی۔ آخر کار میں نے سوال کرنے کی ٹھانی جو مجھے اکثر پریشان کیے رکھتا تھا۔ میں بولا، نجمہ، تم عورتوں کا علاج کیسے کرتی ہو؟ تم نہ تو پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی کوئی دائی ہو، پھر تمہاری اتنی مشہوری کیسے ہو گئی ہے؟ ہر جگہ تمہارا ہی چرچا ہے۔ نجمہ ہنس کر بولی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ مجھے میری ضرورت نے اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ میری وجہ سے کتنی عورتوں کے گھر ٹوٹنے سے بچ گئے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ نجمہ مجھ سے اس قدر رازداری کیوں برتی تھی؟ میں اس کا شوہر تھا، کم سے کم مجھ سے تو راز شیئر کر لیتی۔ نجمہ کے کسی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ نجمہ وقت گزاری کے لیے یہ سب کر رہی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کمال ہی ہو گیا تھا۔ فقط 1 سال کے اندر نجمہ کی کلینک کی دھوم اور دور دور تک جا پہنچی تھی۔ کچھ عورتیں ایسے شہروں اور قصبوں سے علاج کروانے آتی تھی جن کا ہم نے پہلے کبھی نام بھی نہ سنا تھا۔ دراصل بانجھ پن ایسا مرض ہے جو ہر تیسرے چوتھے گھر میں پھیلا ہوا ہے۔ اکثر تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورتیں بانجھ ہوتی بھی نہیں ہیں، بس قدرت کی طرف سے ہی دیر ہوتی ہے، مگر ان عورتوں کے سسرال والے ان کا جینا حرام کیے بیٹھے ہیں۔ جب نجمہ نے اپنا کلینک کھولا تھا تب اس کے پاس پورے سال میں فقط 2 عورتیں علاج کروانے آئی تھی۔ اللہ کی کرنی سے ان 2 عورتوں کے ہاں اولاد ہو گئی تھی۔
پھر اس کے بعد ہر جگہ ہی نجمہ کے کلینک کی باتیں ہونے لگی تھی۔ اب تو ایک دن میں 20 عورتیں اپنا علاج کروانے آتی تھی۔ نجمہ سے اکیلے یہ سب سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے سیڑھیوں کے پاس ہی کاؤنٹر بنوا دیا۔ پھر اس نے میری تنخواہ بھی لگا دی تھی۔ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ میرے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھنے لگے تھے۔ انہوں نے بہترین لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ نجمہ ان کو طرح طرح کے کھانے کھلاتی تھی۔ پہلے تو وہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس جاتے تھے۔ اب میں نے بھی نجمہ کے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اب میں ہر چیز پر گہری نگاہ رکھتا تھا۔ یوں ہوتا تھا کہ کوئی عورت علاج کے لیے آتی تو کچھ ہی لمحوں کے بعد کچھ برقع پوش خواتین بھی آ جاتی تھی۔ علاج کا عمل 4-5 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار نجمہ سے علاج کا طریقہ کار پوچھا، مگر وہ ہر بار میری بات کو ٹال دیتی تھی۔ نجمہ کا کلینک میرے لیے ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جس میں میرا داخلہ ممنوع تھا۔ مجھے یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ میں مریضوں کی موجودگی میں اس کلینک میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر جب وہ خالی پڑا ہوا تھا تب وہاں جانے کی پابندی مجھے کچھ عجیب لگتی تھی۔ خیر، میں نے اپنے ذہن میں سے ایسے خیالات کو جھٹک دیا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا تھا جب میں بالکل ہی بیکار تھا۔ گھر میں 2 وقت کے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ نجمہ مجھے سارا دن نکمے ہونے کے طعنے دیتی تھی، جو میں ایک کان سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وہ کبھی پیار سے سمجھاتی تو کبھی لڑ جھگڑ کر میرا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا بستی تھی۔ میں تو شادی سے پہلے بھی نکما ہی تھا، کوئی کام کاج تو کرنا نہ تھا۔ اماں نے میری شادی کروا دی تاکہ مجھ پر بوجھ پڑ جائے اور میں ذمہ دار ہو جاؤں، مگر شادی اور 3 بچوں کا بوجھ بھی مجھے راہ راست پر نہ لا سکا۔ پہلے تو نجمہ کچھ نہ کچھ تھی، روکھی سوکھی کھا کر صبر شکر کرتی، مگر جب بچے بڑے ہونے لگے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگے تو وہ اکھڑ مزاج ہو گئی۔ پھر جب بچوں پر فاقوں کی نوبت آئی تو وہ کسی سے کہہ کلوا کر مجھے کام پر رکھوا دیتی تھی۔ میری سستی دیکھ کر مالک مجھے بہت جلد فارغ کر دیتا تھا۔ نجمہ نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، گھر چھوڑ کر چلی گئی، طلاق تک کی دھمکی دے ڈالی۔ میں 4 دن چستی سے کام کرتا تو 5ویں دن سستی مجھے پھر سے حصار جکڑ لیتی تھی۔ اب میری بیوی نجمہ کچھ دنوں سے پریشان سی رہنے لگی۔ اس کی پریشانی کی وجہ سے بہت واضح تھی۔ میں 5ویں بار بھی ملازمت سے نکالا جا چکا تھا۔ میرے 3 بچے تھے، بچوں کی بھی ضروریات ہوتی ہیں اور آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ نجمہ ایک دن میرے پاس آئی اور بولی، رضا، میں چھت پر بنے کمرے کو اپنا کلینک بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنس کر ٹال دی۔ اس نے ایک بار پھر سے کلینک بنانے کی بات کی تو میں نے خاموش نہ رہ پایا۔ میں بولا، کس چیز کے لیے بناؤ گی کلینک؟ نہ تو تم پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی کوئی کام دھندا جانتی ہو۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، تم جیسے بیکار مرد کے ساتھ رہنے والی عورت 100 تدبیریں سوچ لیتی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے کہ جو من چاہے کر لو۔ پھر اس نے میری مدد کے بغیر ہی اپنا کلینک سیٹ کر لیا تھا۔ وہ بولی، میں 5 عورتوں کا علاج کیا کروں گی۔ میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، مگر وہ اپنی دھن کی پکی نکلی تھی۔ آج وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی جس کی وہ تمنا کیا کرتی تھی۔ اب اس کے کام کا طریقہ کار جاننے کی خواہش تو دل میں سر اٹھاتی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر چپ کر جاتا تھا کہ چلو، وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے کرنے دو، کم از کم روٹی روزی تو لگی ہوئی تھی۔ میرے والدین تو اب وفات پا چکے تھے۔ میری ایک ہی بہن تھی جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ پہلے تو وہ مجھے نکما انسان سمجھتی تھی، اس لیے اس نے اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے۔ اب جب میرا اور نجمہ کا کاروبار چل پڑا تھا تو اس سے بھی ذرا آسرا مل گیا تھا کہ اس کا میکا مضبوط ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے دکھ سکھ مجھ سے بانٹ دیا کرتی تھی۔ شازیہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اکھڑا سا رہتا ہے۔ ساس بھی اپنے بیٹے کے لیے دوسری بیوی کی تلاش میں ہے۔ شازیہ کا شوہر اسے طلاق دینے کا سوچے بیٹھا تھا۔ 10 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا، اب تک اسے اولاد ہو ہی جانی چاہیے تھی۔ شازیہ کی اس ساس نے اس پر بانجھ پن کا ٹیگ لگا دیا تھا۔
اس نے شازیہ کا مسئلہ نجمہ سے ڈسکس کیا تھا۔ میں نے نجمہ سے کہا، نجمہ تم شازیہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لو، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے۔ نجمہ کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ میں بھی چپ کر گیا۔ میں یہ بات اول روز سے ہی جانتا تھا کہ نجمہ شازیہ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شازیہ کا غسیلہ پن تھا۔ نجمہ جب بیاہ کر میرے گھر آئی تب شازیہ بھی 2 ماہ کے لیے میکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ تب میرے والدین بھی حیات تھے، اس لیے شازیہ کو اپنا پلڑا بھاری محسوس ہوتا تھا۔ وہ نجمہ کے ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ وہ کبھی کہتی کہ تمہیں گول روٹی نہیں بنانی آتی تو کبھی کہتی کہ تم کھانا اچھا نہیں بناتی۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب شازیہ میرے پاس روتی ہوئی آئی اور بولی، بھائی آج مجھ سے نہ میرا میکا بھی چھوٹ گیا ہے، لوگ سچ ہی کہتے ہیں والدین کا گھر تب تک ہی اپنا ہوتا ہے۔ شازیہ اس قدر وقت سے رو رہی تھی کہ میرا دل بھی پسج گیا۔ میں بولا، ارے آخر ہوا کیا ہے، مجھے کچھ پتہ بھی تو چلے۔ تب شازیہ نے بتایا، نجمہ بھابھی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور گھر سے نکل جانے کا کہا ہے۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا تھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے میری ماں جیسی بہن کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں نے غصے میں آ کر نجمہ کے رخسار پہ تھپڑ جڑ دیا تھا۔ نجمہ کے دل سے ابھی تک اس بات کا دکھ اور غصہ نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار معافی بھی مانگی تھی مگر وہ اس واقعے کو بھولنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ نجمہ کا کلینک اللہ کے فضل سے بڑے احسن طریقے سے چل رہا تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی، سکھ ہی سکھ تھا، مگر اب مجھے شازیہ کی فکر راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ دن تو ڈیوٹی میں گزر جاتا جبکہ رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ جاتی تھی۔ میں کاؤنٹر پر کھڑا تھا جب ایک جوڑا علاج کی خاطر آیا تھا۔ شوہر کو تو میں نے باہر ہی بٹھا دیا جبکہ عورت کو میں نے کلینک کے اندر بھیج دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ 2 نقاب پوش بیوی کلینک میں داخل ہونے کی اجازت مانگنے لگی۔ میں نے ان کو بھی کلینک میں بھیج دیا تھا۔ میں ان 2 عورتوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ برقع پوش عورتیں تقریباً ہر روز ہی کلینک کا چکر لگاتی تھی۔ نہ جانے ان کا مسئلہ ابھی تک نجمہ کیوں حل نہیں کر پائی تھی۔ 3-4 گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ جب وہ عورت کلینک سے نکلی، اس عورت کے نکلتے ہی وہ نقاب والی عورتیں بھی کلینک سے نکل آئی تھی۔ وہ دونوں بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ جب میری نظر ایک عورت کے پاؤں پر پڑی، اس نے مردانہ چپل پہن رکھی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے اس عورت کی مردانہ چپل نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ دونوں میری آواز پر رک گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بات بنائی۔ میں بولا، بہن آپ کا مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو بڑے دنوں سے آتے جاتے دیکھ رہا ہوں۔ دونوں میں سے ایک عورت بولی، ہم دوسری عورتوں کے مسائل حل کروانے آتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں آگے بڑھ گئی۔ اب سارا معاملہ حل ہو چکا تھا۔ اصل میں یہ 2 عورتیں ہی دوسری عورتوں کا علاج کرتی تھی۔ سارا کریڈٹ نجمہ لے رہی تھی۔ خیر جو بھی تھا، مجھے عام سے غرض تھی۔ میں نے پیڑ گن کر کیا لینا تھا۔ میں کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا جب مجھے شازیہ کی کال آ گئی۔ میں نے اس کی خیریت پوچھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، بھیا میرا گھر بچا لو، شوہر مجھے طلاق دے دے گا تو کسی بھی طرح اپنی بیوی کو میرا علاج کرنے پر رضامند کر لو۔ بھیا میں نے اسے حوصلہ دے کر فون بند کر دیا تھا۔ علاج والی ساری عورتیں جا چکی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کلینک میں جا کر نجمہ سے شازیہ کے مسئلے پر بات کرتا ہوں۔ وہ اپنے ہی دھیان میں کلینک کا دروازہ کھول کر آگے بڑھنے لگا تو نجمہ ایک دم سے چلا اٹھی۔ وہ بھاگ کر مجھ تک آئی تھی، مجھے دھکا دے کر باہر لے آئی۔ وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ ایک بار جب کہا کہ کلینک میں مردوں کا داخلہ منع ہے تو تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ نجمہ کی اس بدتمیزی پر ایک لمحے کے لیے میرا دل گھائل ہو گیا تھا، لیکن مجھے نجمہ سے کام نکلوانا تھا، اس لیے میں مسکرا کر کلینک سے باہر نکل آیا تھا۔ نجمہ بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ بولا، نجمہ میری بہن شازیہ کا گھر ٹوٹنے سے بچا لو، اس کا بھی علاج کر دو، تمہیں اس کام کے لیے دگنی فیس دینے کو تیار ہوں۔ نجمہ نے دائیں بائیں سر ہلا کر انکار کر دیا تھا۔ وہ بولی، شازیہ کا تو کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اسے کہہ دو کہ نماز قرآن کی پابندی کرو، اللہ جولی بھر دے گا۔
میں بولا یہ باتیں تم ان عورتوں کی بھی کہہ سکتی تھی جو تم نے علاج کروانے آتی ہے۔ میری بہن کی باری تمہیں رب یاد آ گیا ہے۔ نجمہ صاف مکر گئی تھی۔ وہ بولی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں شازیہ کا علاج نہیں کر پاؤں گی۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ میں نے نجمہ کو کلام کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ میں نے نجمہ سے کلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے 2-3 دن اس سے بات چیت نہیں کی تھی۔ اسے بالکل میری پرواہ تھی ہی نہیں۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ جو عورت پیسہ کمانے والی ہو جائے وہ پھر مرد کو کسی گنتی میں نہیں لاتی۔ خیر کچھ ہی دن گزرے ہوں گے جب شازیہ سوجے ہوئے نیلے چہرے کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے بتایا آج پھر میرے شوہر نے بانجھ پن کا تانا دے کر مجھے بہت مارا ہے بھائی، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد مجھے طلاق دے دے گا۔ شازیہ نجمہ کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی بھیا نجمہ کو منا لیں، یہ میرا علاج کرتے، مگر تو نجمہ کا دل پتھر تھا، وہ کسی طرح بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر نجمہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا دیکھو نجمہ بہن نہیں، ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا برا کیا ہے، اس کی معافی میں تم سے مانگتا ہوں، میری بہن کا گھر اجڑنے سے بچا لو۔ نجمہ بولی اگر شازیہ کا شوہر اسے طلاق دے دے گا تو ہم اس کی دوبارہ شادی کر دیں گے۔ بس نجمہ کو دیکھتا ہی رہ گیا اور بولا تم میری بہن کی طلاق پر تو رضامند ہو گئی ہو، مگر اس کے علاج کے لیے رضامند کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ نجمہ بولی میری مجبوری ہے، میں اپنے خاندان کی کسی بھی لڑکی کا علاج نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے نجمہ کی بات نے چونکا دیا تھا، مگر میں خاموش ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شازیہ طلاق لے کر میرے گھر آ گئی تھی۔ مجھے نجمہ کی بات پر شدید غصہ تھا، مگر اب مجھے اس پر شک ہو گیا تھا۔ میں ہر صورت میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے آخر شازیہ کا علاج کیوں نہیں کیا۔ شازیہ اب نجمہ سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت گھر میں بیٹھی روتی رہتی تھی، مجھے کہتی بھیا اگر تمہیں ذرا سی بھی غیرت ہے تو نجمہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، ارے بہن خالی خیریت سے پیٹ نہیں بھرا کرتے، میں تو کسی کام کاج کا ہوں نہیں، میرے بچے اور تم بھوک سے مر جاؤ گے۔ اب شازیہ ہر وقت چوکنا رہتی تھی، وہ نجمہ پر کڑی نظر رکھنے ہوئے تھی، وہ ایک ایک کر کے حساب لگا رہی تھی۔ ایک دن میرے پاس آ کر بولی بھیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کیا نجمہ نے میرا علاج کیوں نہیں کیا؟ میں بولا ہاں بہت بار سوچا ہے، اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ شازیہ بولی ہاں دال میں کچھ کالا ہے، میرا علاج فقط اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے من میں کھوٹ ہے، اس کا کام اصل میں شفاف نہیں ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تمہاری تو آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جو تم ہر روز تو نقاب پوش مردوں کو پہچان ہی نہیں پائے۔ تم نے نہیں دیکھا کیا جب بھی کوئی عورت علاج کے لیے آتی ہے تو تم اس کے شوہر کو نیچے بٹھا دیتے ہو اور اس کا بلڈ گروپ وغیرہ چیک کے بہانے اس آدمی کو مصروف کر دیتے ہو۔ پھر 2 برقعے میں لپٹی خواتین آتی ہیں جو دراصل عورتیں نہیں مرد ہوتے ہیں، پھر کمرے میں چلے جاتے ہیں، لازمی تمہاری بیوی کوئی بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں شازیہ کی باتوں پر چونک گیا تھا۔ شازیہ نے مجھے نیا کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس نے تو وہی بات کی تھی جن کے متعلق مجھے بہت پہلے ہی شکوک شبہات تھے، مگر میں پیسے کے لالچ میں آ کر اپنے شک کو کچل دیتا۔ میں نے شازیہ سے کہا کل جب کوئی عورت علاج کروانے آئے گی نہ تو ہم دونوں ٹوپی والا برقع پہن کر کلینک کے اندر داخل ہو جائیں گے، تب سارا راز ہم پر فاش ہو جائے گا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ اگلے دن میں بالکل نارمل رہا، میں نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے نجمہ کو مجھ پر شک ہوتا۔ نجمہ اپنے کلینک میں چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے تک ایک جوڑا علاج کے لیے آیا، بیوی کو میں نے کلینک کے اندر بھیج دیا اور اس کے شوہر کو سیڑھیوں کے پاس بڑے صوفے پر بیٹھنے کو بولا۔ پھر میں خود کاؤنٹر کو چھوڑ کر نیچے گھر میں آ گیا۔ میں نے شازیہ کو اشارہ کیا تو وہ 2 برقعے والے میرے سامنے آ گئی۔ ہم نے جلدی سے وہ برقعے پہنے اور نجمہ کے کلینک میں داخل ہونے لگے۔ کلینک نہایت ہی عمدہ تھا، وہ ڈرائنگ روم کی طرف ہی لگ رہا تھا۔ وہ عورت جو علاج کی غرض سے آئی تھی
वो चुपचाप बैठी थी। नजमा की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी और शाजिया पर पड़ी तो वो बोली, रफ़ीक आगे हो तुम तो चलो अपना ये केस संभाल लो। मैंने शाजिया को आंखों ही आंखों में देखा। मैं केस कैसे संभालता, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं था। नजमा बोली, बच्चों वाली फ़ाइल कहाँ है? इस औरत ने बताया कि इसके शोहर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। इस औरत का नाम तो फाइल में लिख लो। ठीक आज के बाद पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला नवजायद बच्चा इसकी गोद में होना चाहिए। मैंने जल्दी से अपना टोपी वाला बुर्का उतारा फेंका। मेरी तकरीर करते हुए शाजिया ने भी ऐसा ही किया था। नजमा एकदम से बुखला कर रह गई। इसका रंग फकत हो गया। मैं बोला, नजमा आज तुम मुझे अपने इलाज का तरीका बताओगी, इसके अलावा मैं एक बात भी सुनना नहीं चाहता। नजमा बुखलाई हुई थी। वो बोली, तो तुम कोई काम नहीं करते थे? गुर्बत ने हमारे घर में डेरे लगाए हुए थे। मैंने अपने एक सहेली से मशवरा किया तो इसने मुझे बांझ औरतों के इलाज खोलने का मशवरा दिया। मेरी सहेली फाखरा एक NGO क्लिनिक चलाती है जहां वो इन बच्चों को अपने साथ रखती है जिनके वालिदैन को इनकी ज़रूरत नहीं होती। कुछ वालिदैन नौज़ायद बच्चों को पालकने में डाल देते हैं तो कुछ बच्चे कचरे के ढेर पर पड़े होते हैं। कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं जो किसी दरिंदे का निशाना बनकर हमला तो हो जाती हैं मगर इन बच्चों को अपने पास रख नहीं पाते, इसलिए वो इस ऑफिस आकर अपने बच्चे थमा जाते हैं। फाखरा ने बताया, मुझे था हमारे माशरे में अगर कोई औरत अमीर से नहीं होती तो इसका